بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی سچی مسرت یہ ہے کہ انسان جس مقصد کو عظیم الشان سمجھتا ہے اس میں کام آئے، اور اس سے پہلے کہ ضرورت پڑے وہ اپنے خون کا آخری قطرہ اس مقصد کے لیے تیار رکھے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بجائے خود غرضیوں اور چھوٹی موٹی خواہشات کا پجاری بننے کے اور دنیا سے شکایت کرنے کے کہ وہ اسے خوش کیوں نہیں رکھتی، فطرت اور قسمت کے نصیب پر راضی رہے۔ ہماری برائیوں میں سب سے بڑی برائی اور ہمارے جرائم میں سب سے بڑا جرم غریبی ہے۔ ہمارا پہلا فرض جس کے سامنے سارے فرائض کو قربان کر دینا چاہیے یہ ہے کہ ہم غریب نہ ہوں۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بادل کے برسنے سے اگتے ہیں، لہٰذا اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو ہمیشہ بلند کیجیے۔ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، اس لیے خاموش رہو، خاموشی میں اپنی بھلائی ہے۔ جو عشق رنگ و روپ کو دیکھ کر کیا جائے اسے عشق نہیں بلکہ فسق کہتے ہیں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں بلکہ عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ سے دور کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات کرنے سے روک لیتا ہے۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہے۔ علم کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے، بلکہ فتح حاصل کرنے میں علم سینکڑوں لشکر سے زیادہ مؤثر ہے۔ اگر آدمی صرف انسانی صورت کا نام ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل یکساں ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ جب بیمار کی موت کا وقت آتا ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ قرب خداوندی کا حصول بقا میں مضمر ہے لیکن بقا سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ کوئی ناقص الذہن کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہر شر اور عیب میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہی رحمت ہوتی ہے۔
جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ جو شخص کسی گناہ کا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کی طرف ہمہ وقت لعنت آتی رہتی ہے۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور کمینے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئے۔ مرغ کی دشمن اس کی آنکھ ہے جو دانے پر حریص ہے، اور اس کی نجات وہ عقل ہے جو جال کو دیکھ لے۔